بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ثالثہ کلاس کے طالب علم عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ عبد الرحمن۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سامعین محترم، ایک بندہ کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے اور اس کا مالک اس کا ٹائم پورا ہونے کے باوجود بھی اس کو کچھ زیادہ پیسے دیتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو امتحان کے اندر اعلیٰ کامیابی سے اس کو نوازتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے آپ نے ان کو زیادہ نمبر کیوں دیے، آپ نے اس کو زیادہ پیسے کیوں دیے، تو اس کا مالک تو استاد جواب دیتا ہے کہ اساتذہ کا یہ فرما بردار ہے، یہ اساتذہ کی بات مانتا ہے، میں اس لیے اس کو نمبر دیتا ہوں۔ اسی طرح بالکل بعین ہی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اولئک هم المفلحون کے لقب سے نوازا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے صحابہ کرام کی اطاعت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کیسے کی اور ان کی یہ لقب کیوں حاصل ہوا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر کے آئے۔ کوئی اگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں، کوئی دلیل نہیں مانگے، کوئی کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچ بولتے ہو، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ کی اطاعت بھی کر لی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہلوائی کہ اللہ کے رسول، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول میرا دلی ارادہ ہے، یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہماری گھر والیاں، ہماری بیویاں لوگوں سے پردہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، عمر میں بھی اللہ رب العالمین کے وحی کا پابند ہوں، میں اپنے طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت جا کر اپنے گھر والیوں کو سنائی، اپنے بیٹیوں کو سنائی، اپنے بہنوں کو سنائی، رات کا وقت ہے، انصار کی عورتیں رات کو وہ سوئی نہیں، انہوں نے آرام نہیں کیا، چادر کے ٹکڑے تلاش کر کے ایک بڑی چادر بنائی۔ جب وہ صبح نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے با پردہ ہو کے جا رہی تھی، یہ ہوتی ہے سمعنا واطعنا۔ تب تو اللہ رب العالمین نے ان کو لقب دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ہمراہ الاسد کے مقام پر آپ علیہ السلام کو تکلیف آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیف یفلح القوم شجوا نبیہم، ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو تکلیفیں دیتی ہے۔ ادھر سے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، منافقین کی جماعت سامنے آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تمہیں اور مروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے منافقین نے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ جا کے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او اللہ کے رسول کیا یہ صحابہ کرام آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا اے اللہ رب العالمین کیوں نہ ساتھ دیں، جن کے دلوں پر لفظ ایمان تو نے لکھا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جن پر تو فسق و فسوق نافرمانی تو ناپسند کرتا ہے، کیا وہ اطاعت نہیں کریں گے؟ پھر اللہ رب العالمین نے وہ منظر بھی دکھایا۔
آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابہ کرام زخموں سے چورا چور کیوں نہیں تھے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے مدینہ کا دفاع کریں گے، سمعنا واطعنا۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے لقب دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کرام اس کی عملی تفسیر بن کر کے نکلے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا والد آیا، والد کی محبت نہیں دیکھی، اللہ کے رسول کی محبت دیکھی، اللہ کی اطاعت دیکھی، اپنے والد کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ تھی سمعنا واطعنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا۔ ہر معاملے میں ہمیں بھی قرآن و حدیث کے ہر معاملے میں سمعنا واطعنا کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اطاعت کی ویسے ہمیں بھی قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا